بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله يحب المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, बुज़ुर्गी उस रब्बुल जलाल के लिए लायक व सज़ावार है, जो इस कायनात का तन्हा खालिक, तन्हा मालिक और तन्हा पालनहार है। बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी इमामुल अम्बिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत ये ऐसी खुशनसीबी और सआदतमंदी है जो हर एक को नहीं बल्कि अल्लाह ताला के खुसूसी बंदों को नसीब होती है। और अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत और अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब ऐसे लोगों को ही हासिल हो सकता है जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हों और अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत रखता हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को अपने सबसे ज़्यादा करीब करता है, सबसे ज़्यादा पसंद करता है और सबसे ज़्यादा अपनी रहमतें उन पर निछावर करता है। मुहतरम सामाईन, आइए हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो हमें मालूम होगा कि हम दिन ब दिन अल्लाह ताला से यकीनन दूर होते जा रहे हैं। घर में हों तब भी हम दूर होते जा रहे हों, बाहर हों तब भी हम घर से अल्लाह ताला की क़ुर्बत से दूर हो रहे हैं, और इसी तरह किसी काम में हो तब भी हम अल्लाह ताला से दूर हो रहे हैं। क्या अल्लाह ताला
اپنے بندوں کو اپنے سے دور کر رہا ہے یا خود ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا واذا اتانی مشیا اتیتہ ہرولا۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں بندے کے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اور بندہ اگر ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، اور بندہ اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا کہ بندے کی جانب سے سب سے پہلے پہل ہوگی تو اللہ تعالیٰ بندے سے اور زیادہ قریب ہوگا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی کوشش کرے گا اتنا ہی وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ بندے کی جانب سے سب سے پہلے پہل ہونی چاہیے، سب سے پہلے کوشش بندے کی جانب سے ہونی چاہیے۔ بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اطاعت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سنت رسول سے محبت، اور یہ اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کے تقرب ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ بتلایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تو میری یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ محترم سامعین، اس آیت میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے ایک شرط رکھی ہے، ایک اصول اور ضابطہ رکھا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور اگر جس بندے نے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری شروع کر دی یقیناً ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کر پائے گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنا مقرب بناتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اطاعت رسول اگر ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، تقرب حاصل ہوگا۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، فضل و کرم ہوتا رہے گا، فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنے گا، اور ایسے بندے کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا، جہنم کی ہولناکیوں اور قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنت رسول سے محبت کرنی ہوگی، ہر وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کہا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف، خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف و خشیت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ تقوی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔
محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہو۔ یقیناً وہ بندے چنندہ بندے ہیں، لیکن وہ بندے اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خوف و خشیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے خالی ہو گئی ہے، ایسے نیک لوگ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں، خوف و خشیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہی محبت اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہے اور ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنے سب سے زیادہ قریب کیے ہوئے ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت باوقار وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو سب سے زیادہ مالدار ہے، جو سب سے زیادہ پیسے والے ہیں یا پھر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنے والے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے ہوئے بندے، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، قربت الہی انہی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے۔ اور یقیناً یہ دنیا میں جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف و خشیت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بدل دیتا ہے، ان کی قسمت بدل دیتا ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے امیر و مالدار بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو پلٹ دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، وہ راتوں میں ہمیشہ گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کہیں میری جانب سے رعایا کے سلسلے میں کوئی حقوق کی پامالی تو نہیں ہو رہی ہے، حقوق کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اسی ڈر اور خوف کے ساتھ وہ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ اب اس کی والدہ کہتی ہے کہ عمر بن خطاب خلیفہ رسول تھوڑی دیکھ رہے ہیں، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ تو وہ خاتون، وہ لڑکی کہتی ہے کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا رب تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین، غور کیجئے گا، یہ جملہ، یہ چھوٹا سا جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس قدر پسند آیا کہ وہ گھر جاتے ہیں، دوسرے دن جب حاضر ہوتے ہیں تو فلاں کے گھر والوں کو بلایا جاتا ہے، اور جب بلایا جاتا ہے تو اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس متقی اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی لڑکی سے نکاح کرے۔ آخرکار ان میں سے ایک بیٹا تیار ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کا نکاح اس خاتون سے کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے گا، انتخاب کس کا کیا گیا؟ امیر المؤمنین ہیں، کتنے بہترین لڑکیوں کا انتخاب کر سکتے تھے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن کس کا انتخاب کیا؟ ایک دودھ بیچنے والی، دودھ نکالنے والی لڑکی کا انتخاب کیا گیا۔ اور کس بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی کی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بیٹے کے لیے اپنی لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تقدیر بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے، اگر واقعی معنوں میں انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ بن جائے۔ محترم سامعین، جس بندے کے اندر بھی تقویٰ ہوگا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ہی قریب کرتا ہے۔ محترم سامعین، تیسرا ذریعہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے انصاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
یہ ادا بے حد پسند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے، سارے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو اور احسان کرو۔ تو انصاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو بندہ انصاف کرنے والا ہوگا، اپنے عہدے پر اپنے منصب پر فائز ہو کر انصاف کرنے والا ہوگا، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں کے وقت اور جب سورج بالکل ایک نیزے کے برابر سر کے اوپر ہوگا، سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، عرش الہی کے نیچے 7 خوش نصیب جگہ حاصل کریں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، کون؟ امام العادل، انصاف کرنے والا، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند حکمران، انصاف کرنے والا، چاہے وہ گھر کا بڑا ذمہ دار ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، یا پھر کسی بھی عہدے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، اگر وہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اس قدر پسند ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب کرے گا۔ تو لہذا انصاف کرنے والے بنو۔ لیکن اب آج معاشرے میں دیکھتے ہیں انصاف کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، یا پھر انصاف کرتے ہیں تو بھی بہت کم معاملات میں انصاف کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس انصاف کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ دونوں طرفین کی باتوں کو سن کر دلائل کی روشنی میں اور جس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے اس کو صرف اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا اعزہ و اقارب سے تعلق رکھنے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ڈر کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ محترم سامعین، بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ انصاف کرنے میں یا پھر فیصلہ سنانے میں جلد بازی کی جاتی ہے، اور جب فیصلہ سنایا جاتا ہے، جب کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور جب بعد میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی ہم سے تو ناانصافی ہو گئی، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک کالی کلوٹی لڑکی آیا کرتی تھی، خاتون آیا کرتی تھی، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ میں بازار جا رہی تھی، بازار سے گھر سے باہر میں نکلی، ساتھ میں ایک اور مالدار خاتون بھی نکلی۔ اب جب اس کے مالدار خاتون کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، اب وہ جیسے ہی دونوں بازار میں گئے، ایک مالدار خاتون کا جو ہار تھا وہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اب جیسے ہی گر گیا، ایک پرندہ آیا اسے اڑا کر لے گیا۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ اس ہار کو چرانے والی یہی کالی کلوٹی عورت ہے، خاتون ہے، لہذا سارے لوگ یہی سمجھ کر اس کو مارنے لگے۔ لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ہار کو نہیں چرایا ہے، میں نے کوئی ہار نہیں چرایا ہے، لیکن لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی اس ہار کو چوری کرنے والی ہے۔ محترم سامعین، اس واقعے میں ذرا غور کرنا، اس واقعے میں ذرا غور کرنا، جب مظلوم کی تڑپ اور آسمان کو پہنچتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے؟ وہی پرندہ واپس آتا ہے اور اسی ہار کو اس خاتون کے سامنے پھینک کر چلا جاتا ہے جس خاتون کے پاس سے وہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ غور کیجئے گا کہ وہ خاتون کے پاس وہ ہار پھر سے واپس آ جاتا ہے۔ تب لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا، انصاف کرنے کے بجائے ناانصافی کی، اور انہوں نے ایک غلط خاتون کو بے تحاشا مارا، اور اس خاتون نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہہ رہی تھی کہ میں نے ہار کو نہیں چرایا ہے، لیکن تم مجھے مار رہے تھے۔ محترم سامعین، یہ صحیح واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو الغرض انصاف کرنا بے حد ضروری ہے۔ بعض لوگ انصاف کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں اور بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انصاف کرنے والے
بندے اس قدر پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا مقرب اور قریبی بنا لیتا ہے۔ محترم سامعین، چوتھی چیز جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر تحمل۔ مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر و تحمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے نیک بندے بے حد پسند ہیں جو صبر کرتے ہیں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں، کیونکہ ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کا حامی و مددگار ہے، تو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو اس کا بالکل بھی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے، کتنی بڑی پریشانیوں میں پھنس گئے ہیں، اس کا انہیں بالکل بھی خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے دل میں یہ بات ٹھان لیں کہ ان کا حامی و مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ غار ثور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں چھپے ہوئے تھے، دشمنان اسلام بالکل ان کے قریب آ گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں، اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو جبکہ ہم دونوں میں سے تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی ہمارا حامی و مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ محترم سامعین، پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، جس طرح کی بھی حالت ہو، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی امید رکھیں گے، یقین جانیے اتنی بڑی مدد، نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ تو الغرض جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر ایسے بندوں کی قربت حاصل کرے گا۔ محترم سامعین، پانچویں صورت جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے معاف کرنا۔ اپنے آپس کے معاملات میں، اختلافات میں، انتشار میں، اپنے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں، تعلقات میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ہم ذرہ برابر بھی نرمی کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ جتنا ہو سکے، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے اتنا ہی ہم غصہ دکھاتے ہیں، اتنا ہی ہم اپنی طاقت دکھاتے ہیں، اتنا ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم گرا دیں اور اس کو اپنے گھٹنوں پر اس کو ٹھکا دیں، اس کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ نرمی کو پسند کرتا ہے، خود نرم ہے۔ محترم سامعین، جب بھی جھگڑے ہوں اور اختلافات ہوں، ایسی صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو اپنانا چاہیے، نرمی کو اپنانا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نرمی کو پسند کرتے ہیں؟ بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اختلاف و انتشار کو اور ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اختلافات اور بڑھ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، یاد کیجئے گا فتح مکہ کو۔ فتح مکہ یہ ایک ایسا بہترین مثال ہے معاف کرنے کی، تاریخ میں آپ کہیں نہیں بتا سکتے، پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کہیں نہیں بتا سکتے کہ اتنی بڑی معافی کبھی کسی نے دی ہوگی۔
کیونکہ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں اجڑی رکھنے والے، کانٹے بچھانے والے اور ان پر کچرا پھینکنے والے، نہ جانے کتنی تکلیف دینے والے لوگ مکے میں موجود تھے۔ لیکن فتح مکہ ہو رہا ہے، لوگ مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن تو گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج تو قتل غارت گری کا دن ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، نہیں، آج کا دن تو معافی کا دن ہے، آج کا دن تو بخشنے کا دن ہے، آج کا دن تو معافی کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہنے لگے کہ میں وہی الفاظ دہراؤں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ محترم سامعین، تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ لوگ جب کسی شہر کو فتح کرتے ہیں، کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، فتح کرنے کے بعد اس شہر میں جا کر اس قدر خون ریزی کرتے ہیں، اس قدر وہاں پر نقصان کر دیتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں قدم رکھا تو سب سے پہلے معافی کا اعلان کیا، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ اسے کچھ نہیں کیا جائے گا، جو خانہ کعبہ میں ہے اسے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کر دی، تو لہٰذا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ یقین جانیے اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی عفو یحب العفو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معافی کو بہت پسند کرتا ہے۔ معاف کرنے والا بھی ہے اور جو بندہ معاف کرتا ہے اس کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تایا کے ساتھ ایسے کئی لوگ ہیں جن سے ہم بات کرنا بند کر چکے ہیں۔ کئی مہینے یا سال گزر گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملنا سلام کرنا تک پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو پھر سے استوار کریں، صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں۔ یقین جانیے اگر آپ دنیا میں لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اگر وہ لوگ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر، غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے آپسی تعلقات میں دوبارہ استوار کر دیں، لوگوں کو معاف کر دیں، کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو گویا ہم آپسی تعلقات میں جو ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، اختلاف ہیں، انتشار پھیلے ہوئے ہیں، اس کو اگر ہم استوار کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بے حد پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نیک مقرب بندے بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم تقرب حاصل کر سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ محترم سامعین، ایک چھٹی صفت ایسی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بے حد پسند ہے، جس قدر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر ہمیں قریب کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ متوکل یعنی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جو معاملات بھی ہم کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو۔
اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا ہو، کیونکہ ہم بسا اوقات ایسا سمجھتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی یہ معاملہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے ہی بیماری کیوں لگتی ہے، اس طرح کی ہمارے اندر سوچ ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم یہی معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور یہ امید لگائیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ معاف کر رہا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے مجھے اچھا بہترین بدلہ آگے دینے والا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے بدلے اور اچھا انعام دینے والا ہو آخرت کے دن، یہ سوچ کر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہم بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنا قریبی مقربی بندہ بنائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی بندے بن جائیں گے۔ محترم سامعین، یہ کچھ اعمال تھے جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان اعمال کا اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جانے انجانے میں جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ان تمام کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔